جب لوگ عید کی تیاری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو شیطان ان لوگوں سے کیا کہتا ہے، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ آخر شیطان ہم سے ایسی باتیں کیوں کہتا ہے۔ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے 3 حصے بیان فرمائے ہیں کہ پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا آگ سے نجات کا ہے۔ تو جب آخری عشرے میں لوگ زیادہ تر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، عید کی تیاری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب تک تو شیطان چونکہ قید ہوتا ہے، قید ہونے کا مطلب یہ کہ وہ اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ بہکا لے، اس کی طاقت کو اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے رمضان کی برکت سے۔ جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو شیطان جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے اور عید کا دن آتا ہے تو شیطان بہت زیادہ افسوس میں ہوتا ہے، ہاتھ ملتا ہے، بہت افسوس کرتا ہے، یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، اور وہ اپنی تمام ذریت کو جمع کرتا ہے، اپنے تمام قوم کو جو ذریت ہے نا پوری، اس کی تمام شیاطین کو، ان کو جمع کرتا ہے، اور وہ افسوس کے ساتھ ان سے کہتا ہے کہ بھائی یہ سارے کے سارے لوگوں کو تو بخش دیا گیا ہے، سب کی بخشش کر دی گئی ہے۔ وہ یہ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ کوئی بزنس کریں، کوئی کاروبار کریں، ایک مہینے کے لیے خدا نخواستہ اگر کوئی انسان پھنس جائے، بیمار ہو جائے، یا جیل میں چلا جائے، یا اس کو کوئی پریشانی آ جائے، وہ کاروبار پر بالکل اپنا دھیان نہ دے پائے، تو پھر وہ ایک مہینے کے بعد جب دیکھے کہ ہمارا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا تو وہ کیا سوچے گا؟ افسوس ہوگا نا اس کو کہ یار بتاؤ اتنی محنت ہم جو کر رہے تھے وہ ہماری خراب ہو گئی اور ہمارا کاروبار تو چوپٹ ہو گیا۔ اسی طرح سے شیطان جو پوری سال بہکاتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ ایک مسلمان پاتا ہے اور اللہ سے رو رو کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پوری سال کے گناہوں کو 1 منٹ میں ختم فرما دیتا ہے۔ جو آخری عشرے میں انسان لوگ دعائیں کرتے ہیں تو رمضان کے مہینے کی برکت سے، ان کے روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے پورے سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو جب وہ شیطان دیکھتا ہے نا کہ یار یہ سارے لوگ نیک بن گئے، سارے لوگوں کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، تو وہ بہت افسوس میں آ جاتا ہے۔ ایک قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی نا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندو، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو اگر تم گناہ کر لو تو تم مایوس نہ ہو، بلکہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ یعنی کتنے بھی گناہ کر لینا بندہ، ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر جب صدق دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا ہے تو آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے، لیکن کیا بات ہے کہ ایسی کون سی آیات نازل ہو گئیں کہ قرآن نازل ہونے سے آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اللہ نے میری امت کو معاف کرنے کا وعدہ کر لیا ہے کہ یہ کتنے بھی گناہ کریں لیکن ایک بار جب توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے شیطان بیٹھ کر زمین پر اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہائے میں تباہ ہو گیا، ہائے میں تو برباد ہو گیا، میں انہیں 60 سال 70 سال 50 سال بہکاؤں گا، ایک مرتبہ یہ کہیں گے کہ اللہ معاف کر دے اور ان کا اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ تو ابلیس نے اس وقت بھی ایک پوری میٹنگ بیٹھائی تھی، اور ایک یہ میں قرآن کریم کی تفسیر آپ کو بتا رہا ہوں، ایک لوگوں کو بلا کے، اپنی شیاطین اپنی ذریت کو بلا کے پوچھا تھا کہ بتاؤ ان کو کیسے بہکاؤ گے، کیونکہ اللہ نے تو ان کو معاف کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، کتنے بھی گناہ کریں ان کا اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ تو کسی نے کہا نماز سے روک دیا جائے، کسی نے کہا عبادت سے روک دیا جائے، کسی نے کہا روزے سے روک دیا جائے۔ شیطان نے کہا نہیں بھائی، ان کو تم نماز سے روکو گے یہ سمجھیں گے کہ ہم نے گناہ کیا، اس پر توبہ کریں گے اور اللہ کا وعدہ ہے توبہ پہ معاف کر دے گا، یہ جھوٹ بولیں گے توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا۔ تو ابلیس جو سردار ہے نا، اس نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، ان کے عمل ان کی نظر میں آراستہ کر دکھاؤ، یعنی یہ جو بھی کام کریں نا تو یہ گناہ کے کام ثواب سمجھ کر کریں، یعنی گناہ کے کام کریں لیکن یہ سمجھیں کہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ تو جب کوئی گناہ کا کام ثواب سمجھ کر انسان کرے گا تو اس پر ظاہر ہے توبہ نہیں کرے گا، جب توبہ نہیں کرے گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے توبہ کرنے پر معاف کرنے کا، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ وہ اپنے اپنے اسٹائلوں میں اپنے اپنے انداز سے گناہ کے کاموں کو اس نے ثواب بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ بہت سارے کاموں میں ہم اس طرح سے بدعت خرافات میں لگ گئے ہیں جن کو ہم ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ بہرحال عید کے دن بھی اسی طرح سے ابلیس اپنی قوم کو، اپنی فوج کو جمع کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ تو معاف ہو گئے ہیں، اب ان کو کیسے بہکایا جائے، ان پر جلد سے جلد ان کو اپنی گرفت میں لیا جائے، ان کے مائنڈ کو کنٹرول میں لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے دلوں پر گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھا ہے،
جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو گھٹنے ہٹا لیتا ہے، ورنہ پھر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے گھٹنوں کی جو مثال دی گئی ہے وہ ہاتھی کے سونڈ کی طرح دی گئی ہے، کہ جس طرح سے ہاتھی کا سونڈ ہوتا ہے اسی طرح سے اس کے گھٹنے ہوتے ہیں دو، جو شیطان انسان کے دل پر جمع کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان درود پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو وہ اپنے گھٹنے ہٹا لیتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے۔ تو پھر یہ ابلیس اس عید کے دن اپنے گروہ سے اور خود محنت کرتا ہے لوگوں پر، ان کو بہکانے کے لیے، اور اس کی محنت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو پورا مہینہ روزہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو پورے مہینے میں ایک نماز بھی مس کرنے والے لوگ نہیں ہوتے، عید کا دن آتا ہے ظہر کی نماز غائب کر دیتے ہیں، عصر کی نماز غائب کر دیتے ہیں۔ جو لوگ پوری مہینہ تراویح پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، انہیں مغرب کی نماز پھر پڑھنے کی عید کے دن توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کا ان کے اوپر زور چل جاتا ہے، اور دنیا میں انسان اور شیطان کی جنگ ہے۔ یہی تو ہے کہ آپ شیطان کو ہرا کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تم شیطان کو، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا تھا نا، تو اس نے کہا اللہ ہمیں مہلت دے دے قیامت تک۔ اللہ نے فرمایا جاؤ زندہ رہو گے۔ تو اس نے کہا تھا اللہ ہمارا کام بن گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ بڑی شان نہیں ہے کہ شیطان قید تھا ہمارے اوپر، کوئی وہ نہیں تھا تو ہم نے عبادت کر لی، بلکہ جیسا ہم رمضان میں گزارتے ہیں نا، ایسے ہی جب شیطان چھوٹ گیا اور وہ بہکانا اس نے شروع کر دیا، اس کے بعد بھی اس سے جنگ کرتے ہوئے دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہنا، یہی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی فرما برداری مت کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ ہم سے جو چاہتا ہے کہ جس طرح ہم رمضان میں رہتے ہیں اسی طرح ہم پوری سال رہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بالکل بھی رمضان جانے کے بعد ہمیں شیطان کو خوش نہیں کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسا وہ ہم سے چاہ رہا ہے، جیسا اس کا ہم سے گمان ہے، کہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو ہم ناکام ہو جائیں گے، اور اگر وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا شیطان، تو پھر انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔